جناب آج کی گفتگو جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں بھائی احمد جعفری صاحب کو جیسے بالکل دل سے مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کتاب، جو اینتھالوجی جیسی جو کتاب ہے شیریں بیاں، یہ کتاب اتنے خوبصورت عنوان سے اور اتنے خوبصورت طباعت کے ساتھ جو ہے وہ چھپوائی، اور اس میں مطلب میں حیران رہ گیا کہ اس زمانے کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے جن کی رائے سید محمد جعفری صاحب کے بارے میں اس وقت تک معروف نہیں تھی، وہ رائے اس کتاب کے ذریعے سے پتہ چلی۔ تو یہ کتاب ایک باقاعدہ دستاویز ہے اور اللہ اس کو جو ہے وہ قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت نصیب فرمائے۔ تو اب میں جو سید محمد جعفری صاحب کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں یا کر سکتا ہوں، ان میں کچھ تو ہیں جو ان کی شخصیت کے بارے میں میرے تاثرات کا اظہار ہوں گی، اور کچھ ان کی شاعری پر، اور شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا جو ادبی ذوق تھا اور ان کی جو ادبی دلچسپیاں تھیں یا ان کی جو اسپیشلائزیشن تھی مطالعے میں، اس کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے۔ تو اس کا جیسے مناسب آغاز یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی پہلی جو ملاقات ہے، یعنی پہلی مرتبہ انہیں دیکھنا کیسے میسر آیا، وہ عرض کر دوں تو پھر ایک روانی میں سب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ غالباً سن 67-68 کی بات ہے کہ وہ ریٹائر ہو کر جب ایران سے آ گئے، جانتا میں انہیں پہلے سے تھا، لیکن یہ کہ دیکھنے کی سعادت اس طرح حاصل ہوئی کہ کرار حسین صاحب، پروفیسر کرار حسین صاحب کے بڑے صاحبزادے جوہر حسین مرحوم، یہ میرے بڑے مہربان اور سینئر تھے لیکن بے تکلف دوست تھے۔ تو ہم لوگوں میں مطلب زیادہ تعلق لڑائی کا تھا، ایسی لڑائی کا جو محبت بڑھاتی رہتی ہے، مطلب کسی بھی نقطے پر جوہر بھائی کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں تھا اور پرجوش اختلاف تھا، مطلب ٹھنڈا اور ایکڈیمک اور اسکالرلی اختلاف نہیں تھا۔ تو وہ جو ہے وہ مجھے کبھی کبھار جب وہ مہربان ہوتے تھے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کوئی خواہش ہے تمہاری جو میں پوری کروں؟ اب وہ طنزیہ انداز میں ہی کہتے تھے، لیکن یہ جملہ سن کے یہ جیسے اطمینان ہو جاتا تھا کہ آج جیسے ان کی طرف سے سفید جھنڈی لہرا دی گئی۔ تو ایک دن میں نے ان سے یہ کہا، کسٹم ہاؤس کا مشاعرہ ہوا تھا 2 دن پہلے، بہت بڑا مشاعرہ ہوا کرتا تھا، جو میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسٹمز کا مشاعرہ کتنا بڑا ہوتا تھا۔ تو وہاں میں سید محمد جعفری صاحب کو سن کر آیا، وہیں انہوں نے وہ اپنی مشہور نظم جو ہے نا، وہ الیکشن کا کیا ساقی نامہ، وہ سنائی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ ان کا لحن تو ظاہر ہم ریڈیو پہ سنتے رہتے تھے، یہ ریڈیو پہ ان کا کلام بہت آتا تھا۔ وہ جو زید بخاری تھے وہ ان پر بہت زیادہ جیسے مہربان بھی تھے، ان کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اور ان کو جیسے بلانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ تو خیر، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب وہ سید محمد جعفری صاحب تو آپ کے والد صاحب کے بڑے قریبی ہیں، آپ سے بھی ہوگی ملاقات، تو آپ ذرا ان سے ملوا دیجئے۔ تو وہ لے کر گئے گھر ان کے،
وہ کیا PCHS میں کہ وہ ایک گرلز کالج ہے اس کے سامنے غالباً اب، تو وہاں لے کر گئے تو جوہر حسین جو ہیں وہ غیر معمولی لمبے تھے، مطلب بہت لمبے تھے وہ، اور ہم ظاہر ہے چھوٹے سے تھے، تو ہم دونوں ساتھ ساتھ جب چلتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی باریابی کی اجازت ملنے کے بعد، تو انہوں نے بے ساختہ یہ کھڑے ہوئے جیسے کھڑے ہو رہے ہیں اکرام کے لیے، اور ظاہر وہ جوہر حسین صاحب ہی کا تھا، تو دیکھتے ہی ایک عجیب جملہ کہا جس سے بالکل جیسے سب ہم لوگ تو چاروں شانے چت ہو گئے، کہنے کہ یہ گلی ڈنڈا اکٹھا اور گلی کا سائز ذرا بڑا ہے۔ اب یہ جملہ عجیب سا وہ، اور کچھ شرمندگی بھی ہوئی، اور جوہر حسین صاحب بھی وہ بہت بزلہ سنج نہیں تھے، وہ سنجیدہ انقلابی تھے، تو وہ بھی ذرا ان کی بھی سٹی گم ہو گئی، لیکن میں تو کیونکہ ظاہر چھوٹا تھا، میں تو بڑے اگر مذاق اڑاتے تھے تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ اب انہوں نے مجھے قبول کر لیا، یعنی اب میں ان کے ساتھ تعلق کے لائق گردانا گیا ہوں۔ یہ جیسے اس زمانے کے ہم لوگوں کا ماحول ہی ایسا تھا، تو مجھے تو خوشی ہوئی اس سے، اور اس سے زیادہ مطلب یہ خوشی زیادہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ گلی جو ہے اس کا سائز زیادہ ہے، تو ہم نے کہا ہم بالکل بونے بھی نہیں ہیں، مطلب میں نے اس سے یہ فال لی۔ تو خیر اس کے بعد وہ ہنستے رہے، جوہر حسین صاحب جو ہیں وہ مزید سنجیدہ ہوتے چلے گئے، اور پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ میاں کیا حال ہے، کیا کرتے ہو، یہ وہ، تو میں شاید 9ویں میں پڑھتا تھا، تو میں نے ایک فقرے میں یہ بتا دیا کہ یہ اس جماعت میں پڑھتا ہوں، اور اس کے ساتھ جیسے ایک بچکانہ سا جذبہ ہوتا ہے نا کہ یہ ان کے علم میں آ جائے کہ میں ان کی شاعری سنتا رہتا ہوں، پڑھنے کا موقع نہیں تھا اس وقت، سنتا رہتا تھا، تو مجھے کئی چیزیں ان کی یاد تھیں متفرقات، تو میں نے بجائے اس کے کہ کچھ ان سے کہوں، کچھ ان سے ان کی خیریت پوچھوں، میں نے درد سے ان کے وہ جو چیزیں مجھے یاد تھیں وہ بلا اجازت سنانی شروع کر دی، اور وہ ظاہر وہ سمجھ رہے ہیں آپ کے وہ بچوں کی طرح تھا کہ یہ مجھے کچھ اہمیت دیں، یعنی مجھے اپنے یہاں آنے کے لائق سمجھیں، تو اس پہ وہ جیسے مسکراہٹ تو ان کی جیسے وہ ان کے ہونٹ جیسے مسکراتے ہوئے ہی بنائے گئے تھے، ان کو میں نے اس طرح کی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا جس میں چہرے پر خشونت آ جائے، بیزاری آ جائے، غصے والا بن جائے۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ کیفیت چاہے جو بھی ہو، سچویشن چاہے جیسی بھی ہو، ان کا چہرہ اپنے ایک بنیادی لک کو جو ہے وہ لوز نہیں کرتا تھا، یعنی غصہ بھی ہے تو شفقت کے پردے میں ہے، اور کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو وہ ان کی مسکراہٹ کا جو ناپ ہے وہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس طرح کے اور بہت مطلب وجیح آدمی، اور اس وقت اس میں تھے وضاقتہ میں، تو وہ ایسے کہ مجھے تو جیسے لکھنؤ یا اپنے بڑے یاد آ گئے کہ وہ جیسے گھر میں رہا کرتے تھے ویسے تھے۔ تو وہاں کچھ بیچ میں جوہر حسین صاحب جو ہیں وہ اپنا کہیں کہ بھئی وہ نظام بدلنا بہت ضروری ہے، اور کبھی کچھ مطلب وہ عجیب طرح کی وہ انقلابی باتوں کے کرنے کا موقع
سمجھنے کی کوششیں کرتے رہے. یہ ان کو ہنس کے کوئی بات کہہ دیں وہ پھر مزید سنجیدہ ہو جائے. مطلب جوہر حسین مذاق پہ مزید سنجیدہ ہو جاتے تھے. وہ ان کے بارے میں کبھی میں بات کروں گا، بہت زبردست آدمی تھے. تو خیر وہاں بیٹھے تو میں نے جوہر حسین صاحب کو، میری ہمت نہیں پڑی، میں نے جوہر حسین صاحب سے اشارے میں کہا کہ کچھ سنانے کی فرمائش کر دیں. تو وہ اب ان کو شاعری اور یہ سب، تو اب میں انہیں کہے جاؤں اور وہ یوں کہتے پھر ایک دم جیسے تنک کے بولے کہ کیا اشارے کر رہے ہو، یہ اشاروں ہی نے ہماری تہذیب کو فنا کر دیا. اور فنا وہ ہر بات کو اس طرف لے جاتے تھے. تو اب پھر وہ جعفری صاحب متوجہ ہوئے ان کی طرف کہ بھئی یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہمیں کچھ سنا دیں. اب یہ بات بھی میرے لیے بہت عجیب سی تھی کہ وہ بھاپ گئے کہ میں ان سے کیا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے مہربانی کر کے اپنی 3 چیزیں اور بالکل اسی ترنم میں، ترنم تو کیا اسی لحن میں جو ان کی پہچان تھا، جو ان کے علاوہ دلاور فگار نے تھوڑا سا اس کی پیروی کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے اس میں اس کوشش میں شائستگی نہیں رہی تھی. تو ان کا جو ترنم تھا اس میں شائستگی غالب تھی اور ایک خیر خواہانہ جو تمسخر ہے وہ احساس ہوتا رہتا تھا کہ اس میں اگر تمسخر بھی ہے تو خیر خواہانہ ہے، نفرت کے بغیر ہے، غصے کے بغیر ہے، لوگوں کو فرحت پہنچانے کے لیے ہے اور خود اپنا غم کم کرنے کے لیے ہے. تو ان کا لہجہ انشاءاللہ سبھی نے سنی ہوگی ان کے ریکارڈنگز. تو وہ اپنی طرز کے واحد جو تھے وہ پڑھنے والے تھے. تو خیر تو اسی طرح میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ اس طرح 1-2 آدمیوں کے سامنے اس طرح پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، لیکن بہرحال ہمیں تو انہوں نے اسی طرح سنائی. پھر کچھ خاطر مدارات کی، پھر ہم آ گئے. پھر میں نے انہیں اچھی طرح اپنا نام یاد دلوایا، مطلب ایسا کر لیا کہ آئندہ ملیں تو یہ نہ پوچھیں کہ تم کون ہو. اب یہ بھی ایک بچکانہ سی چیز تھی، لیکن بہرحال وہ سب کر کے کوئی گھنٹے بھر کی ملاقات کے بعد میں جب واپس آیا تو جوہر حسین صاحب کی تقریر جاری تھی اور میں بالکل نہیں سن رہا تھا. تو وہ بھی حیران، وہ کندھا یوں کر کے کہتے کہ کیا ہوا، سانپ سونگھ گیا ہے، جواب تمہارے پاس اب نہیں رہ گیا. اور رجت پسندوں کی یہی حرکتیں ہیں. اور رجت پسند بہت کہتے تھے وہ. ہم نے کہا یار ابھی تو چلتے ہیں، پھر بعد میں کرتے ہیں بات. تو اس کے بعد مجھے عجیب سا ایک احساس رہا جو کم بڑوں سے ملنے میں ہوتا تھا. یعنی بڑے ظاہر ہے کہ ہم جن سے ملنے جاتے تھے اس وقت وہ سبھی ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے. تو لیکن ایک احساس جو ان سے مل کر مجھے ہوا اور جس میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، تو وہ احساس یہ تھا کہ تہذیب اور آدمیت ان میں مجسم ہے. تو جیسے ہم وہ جس دور سے تعلق رکھتے تھے اس دور میں مہذب آدمی کی پہچانیں مقرر تھیں. مطلب وہ طے شدہ اوصاف تھے جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں مہذب ہے، فلاں غیر مہذب ہے. تو ہمیں جتنا بھی مہذب آدمیوں کی تعریفیں سننے کا موقع اپنے بڑوں سے ملا، کچھ پڑھ پڑھ کے بھی، تو میں نے واقعی اس وقت گنتی کر کے دیکھ لی وہ سب ان میں تھیں.
اب یہ سب باتیں میں اسی وقت کے جو مجھ پر ہوا اور یہ ہوا اسی وقت پہ ٹھہر کے کر رہا ہوں کہ یہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. تو ایک تو اس سے جیسے لگا کہ آج ہم نے کوئی خزانہ سا دریافت کر لیا ہے. اب یہ جو سید محمد جعفری صاحب تھے یہ میرے والد سے بھی 18-19 برس بڑے تھے. تو اب سوچ لیجئے کہ عمر کا کتنا تفاوت ہوگا. تو وہ مثلاً یہ کہ یہ بالکل بے ضرر ہیں، مطلب ان سے کوئی آدمی بھی، ان سے دشمنی بھی کرنے والا آدمی ان کی طرف سے بے فکر رہ سکتا ہے کہ یہ جوابی حملہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے اپنے دشمن پر بھی. ایک تو یہ تاثر مجھے، اب بتائیے وہ گھنٹے بھر میں کوئی میں نے ان کی سوانح تھوڑی پڑھ لی تھی. یہ سچے آدمیوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ بغیر کہے اپنا تعارف کروا دیتے ہیں اس ذہن کو بھی جو ذہن ابھی کچھ سمجھنے کے لائق نہیں ہو پایا ہے، تو اس کو وہ بغیر لفظوں کے اپنا تعارف کروا دیتے ہیں. تو یہ ایسے آدمی تھے جن کا مجھے تجربہ ہے. تو پھر یہ کہ یہ انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں. اچھا یہ ذمہ داری جو تھی یہ تو ہمارے لیے ڈسکوالیفیکیشن تھی. وہ ایک بوہیمینزم سا ہوتا ہے نا نوجوانی میں، وہ تھا. وہ ان کا گھر وری دیکھ کے ذرا سا اب وہ صدمہ سا ہوا. تو لیکن یہ لگا کہ بہت ڈسپلنڈ آدمی ہیں اور یہ کبھی کسی سے بڑا بن کے نہیں مل سکتے. یہ صرف عمر کی بڑائی کا جو ایک تہذیبی رول اور سیاق و سباق ہے اس سے آگے یہ کبھی نہیں بڑھتے. یعنی کہ بچوں سے پھنس کے ایک باپ ہے اپنی اولاد سے، ظاہر ہے ان کی تربیت ہے، سختی بھی کرے گا، اپنی اتھارٹی بھی کسی نہ کسی طرح سے کنوے کرے گا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی خراب باتیں نہیں ہیں. تو جعفری صاحب اپنے ڈسپلن والے مزاج کی وجہ سے اتھارٹی ان کی فوراً کنوے ہو جاتی تھی، بشرطے کہ آدمی خلقتاً بدتمیز نہ ہو. تو ان سے جیسے ہم ملے تو بس ہم نے مان لیا کہ بڑے ہیں، اور اگر انہوں نے کبھی ڈانٹ دیا تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے. بس یہی ہوتا ہے نا، چھوٹا یہ مان لے. تو وہ یہ کہ اتھارٹی ان کی بالکل کنوے ہوتی تھی، لیکن شفقت کے ساتھ، تواضع اور انکسار کے ساتھ، اور ایک ضمانت کے ساتھ کہ میں ہوں، تم بے فکر رہو. یہ والا جو رویہ ہے نا کہ میں ہوں، مطلب چھوٹوں کو یہ باور کروا دینا کہ میں ہوں، تم بے فکر رہو، یہ ہوتی ہے وہ تہذیبی سانچہ بڑائی اور چھوٹائی کا. یعنی عمر کی بنیاد پہ بڑا ہونا یا رشتے کی بنیاد پہ بڑا ہونا، اور اس بڑے ہونے کا فائدہ نہ اٹھانا. ورنہ تو بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو اپنا ایندھن بنا لیتے ہیں. تو یہ پھر اس سے تجربے سے پھر آگے چل کے اس کی ان سب چیزوں کی تصدیق ہوتی رہی. اس وقت تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو کہاں سے ثابت کریں. تو بعد میں جیسے وہ شواہد بھی وہ میسر آنے لگے. تو تیسری بات یہ کہ یہ اپنے آپ پر بالکل وہ جیسے مطلب یوں کہنا چاہیے کہ ان کا سیلف امیج وہ بہت ہمبل ہے. مطلب وہ قابل فکر حد تک اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے.
جو اگر ان کا دوست کوئی ہو، ان کا ساتھی خیر خواہ، تو وہ اگر جو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ اگر بتا دیتے تو صدمہ ہوتا اسے، یا جو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ اگر میں کسی اور سے سن لیتا وہی کلمات تو مجھے غصہ آتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسی، مثال کے طور پر وہ ایک خوشحال زندگی گزاری اور بڑی رنگینی کے ساتھ بڑے سکون اور طمانینت قلب والی زندگی کہ کوئی بھی الجھن ایسی نہیں تھی جو زندگی کی فضا پر اثر انداز ہو سکے، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو ان کی خوشی کی جو ایک قلبی قدر ہے اسے کمزور یا متاثر کر سکے۔ بہت قابل رشک ماحول، قابل رشک حالات، قابل رشک احوال میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن یہ کہ اور بہت عزت دیکھی۔ مطلب آج کل کے مشاعرے تو کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ والے ہوتے جس میں پتہ چلتا تھا کہ شاعروں کی عزت ہو رہی ہے، بھانڈوں کی نہیں۔ تو وہ بہت باعزت تھے اور بہت زیادہ جیسے خوش آمد ان کی جاتی ہوگی، تو لیکن یہ کہ کبھی نہیں انہوں نے ان کے کسی بھی رویے سے کسی کو بھی، اجنبی کو اور جاننے والے کو، ہر ایک کو یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سید محمد جعفری صاحب سے مل رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ سید محمد جعفری صاحب کون ہیں۔ یعنی وہ سید محمد جعفری جو میرے ذہن میں ہیں وہ اس سے یہ بالکل منکر ہیں، یہ بھی کنوے ہو جاتا تھا۔ سچائی جو ہے نا وہ لفظ اسے آلودہ کرتے ہیں، تو جو بالکل سچا آدمی ہوتا ہے وہ بغیر لفظ کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ تو میری زندگی میں چند ہی لوگ ایسے آئے شاعروں ادیبوں میں جن میں یہ وصف ہو، اور کسی بھی بات پہ برا نہیں مانتے تھے۔ یہ تو بعد میں اور ثابت ہوتا کہ اب میں ذرا گڈمٹ کر رہا ہوں کہ ابتدائی احساس اور بعد میں جو چیزیں دیکھیں تو اب جیسے سب مل جل رہی ہیں۔ تو کوئی بھی بدتمیزی کسی نے کر دی، کسی نے غصہ دلانے کی کوشش کی، اور کراچی میں شاعروں کا جو وہ شاعر نہیں مانا جاتا تھا جو غیبت نہ کرے، تو وہ غیبتوں کا تو بازار گرم رہتا تھا، تو اس میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ غیبتوں کا شکار ہوتے رہے شکایت کے بغیر، اور خود ظاہر کبھی نہیں کی، تو اس میں جو وسعت ظرف چاہیے اس کا اندازہ آج کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کبھی انہوں نے کسی کو نہیں جتایا کہ تم میرے سامنے تو ایسے مل رہے ہو اور کل فلاں جگہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، کبھی نہیں، بلکہ شاید انہیں یاد بھی نہ رہتا ہو۔ تو یہ والا جو تحمل، یہ مطلب بڑی شخصیت میں ہوتا ہے، اور شاعروں میں اکثر شخصیت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو شاعروں میں اگر اس طرح کے بے لوثی، بے نیازی، اپنے آپ سے الجھن والی کیفیت اگر پائی جائے تو بھائی بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر، اور مسلسل ہنسنا ہنسانا، مطلب بعض مرتبہ جیسے لگتا تھا کہ یار اب ہنستے ہنستے جو ہے وہ پسلیاں دکھنے لگی ہیں یا یہ وہ، لیکن وہ مسلسل، وہ کسی بھی کام میں ہو، کوئی مصروفیت ہو،
اب وہ آج کل کا زمانہ تھوڑی تھا کہ موبائل فون، اس زمانے میں یہ کیا ہے، لینڈ لائن فون بہت کم ہوتے تھے، تو آدمی چلے جاتے تھے گھر، تو کبھی ایسا نہیں ہوا انہیں کام ہے اور بہت ایمرجنسی والا فرض کیا کوئی کام ہے، یعنی جس کے لیے وہ وعدہ کر چکے ہیں یا جسے انہیں کرنا ہے، تو وہ آپ کو بہت اچھی طرح ریسیو کریں گے، آرام سے بٹھائیں گے، پانی وانی کا وہ کریں گے، اور پھر کہیں گے بھائی کوئی بہت ضروری بات تو نہیں ہے؟ تو اگر میں نے کہا کہ نہیں، بس آپ کو دیکھنا تھا، کہنا اچھا پھر ایسا کر لو کہ تم مجھے بتاؤ کہ شام کو کہاں ملو گے، یا مجھ سے تو خیر نہ کہتے، لیکن جیسے کسی بڑے آدمی کو کہ آپ کہاں ملیں گے، تو وہ اپنا غائب دماغی میں بتا دیتا۔ تو 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ یہ اس سے اس وقت عذر کر کے شام کو اس سے ملنے پہنچے۔ تو اس طرح کا نظم و ضبط جس میں گرفت قانونی نہیں ہے، اخلاقی ہے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ آپ انہیں اچھا سمجھیں، انہیں اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں تھی کہ آپ انہیں برا سمجھیں۔ تو یہ والی جو چیزیں تھیں، انہوں نے مطلب شاید ہی، میں جانتا ہوں سید محمد جعفری صاحب سے ملنے والا اور ذرا کچھ وقت ساتھ گزار لینے والا آدمی ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے محبت پر مجبور نہ ہو جائے۔ ان کی محبت اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بے بس کر دیتی تھی، اور ہر طرح کا فرق جو ہمارے ان میں ہے، زبان کا، ادھر ادھر کا، وہ سب بے معنی ہو جاتا تھا اس محبت کے آگے۔ تو یہ مطلب ان کی شخصیت تھی۔ کرار صاحب کے بہت وہ معتقد تھے، اور ان کی رائے کو جیسے حرف آخر سمجھتے تھے، اور ایک آدھ مرتبہ اگر ان کے مشورے پہ عمل نہ بھی کیا تو وہ ان پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، مطلب مشورے پر عمل کوتاہی کی وجہ سے نہیں، اپنی رائے کی مختلف ہونے کی وجہ سے۔ تو بالکل جیسے مہذب آدمی وہ ہے جو تمام حقوق تعلق پورا کرے، جس کا اپنا دل چھلنی ہو جائے لیکن اس کے پاس دوسروں کے لیے مرہم کے سوا کچھ نہ ہو، جو تمام جبری اور اختیاری تعلقات میں بہترین طرح سے ان کے حقوق ادا کرتا ہو، یعنی باپ ہے تو بہترین باپ، شوہر بہترین شوہر، بیٹا بہترین بیٹا، اور اسی طرح دوست بہترین دوست۔ تو یہ سب تو مجھے یہ احمد جعفری صاحب وغیرہ سے ملنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لوگ بہت جیسے ایک بڑا سیٹ اپ ہے فیملی کا۔ اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا یہ سب کہ ان کے کئی بھائی ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ سب باتیں ہمارے علم میں اس وقت نہیں تھیں۔ وہ اب آئیں تو اب اور زیادہ جیسے خوشی ہوئی کہ یار ایک بات رہ گئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایویڈینشیل گواہی، ثبوت، وہ رہ گیا تھا، وہ بھی فراہم ہو گیا۔ وہ قاسم جعفری نے تصویریں دکھا دکھا کے وہ سب جیسے ڈاکومنٹ فراہم کر دیے، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہی وہ اپنے بچوں کو یا اپنے سے تربیت پانے والے لوگوں میں بھی یہ جو ایک بھائی چارہ خاندان میں ہوتا ہے بے لوثی کے ساتھ، وہ منتقل کر گئے۔ تو ان کا جو مطلب ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، بعض مرتبہ لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا یا آنکھوں کا دھوکہ ہے، یا اب یادداشت کی خرابی کی وجہ سے
ایک واقعہ جو ہوا ہی نہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں ہو گیا۔ بھائی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ نظر رکھو ادب سے، محبت سے اور کچھ سیکھنے کی غرض سے، کہ جن کی بعض چیزیں تم نے دیکھی ہیں اور وہ جب بعد میں یاد آتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو گیا، میں نے کہیں وہ خواب میں تو نہیں دیکھا تھا، وہ جو 50 سال پہلے والی بات ہے۔ تو جعفری صاحب کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو مجھے واقعی مطلب خود کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ نہیں بھئی اب اتنا حافظہ خراب تھوڑی ہے، اور اتنا نہیں ہے کہ ہم خواب اور بیداری میں فرق نہ کر پائیں۔ ہم نے کھلی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا ہے۔ اب اس میں مصلحت نہیں ہے کہ میں دوسرے وہ جو جن صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان صاحب کا نام لوں، وہ بہت نامور ہستی ہیں، تو مصلحت نہیں ہے کہ ان کا میں نام لوں۔ تو انہوں نے بہرحال وہ خود ایک اتھارٹی، جیسے مذہبی نوعیت کی اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس طرح کی شخصیت، ادیب شاعروں والی نہیں۔ تو انہوں نے خدا جانے کس کے کہنے پر ان کے لیے ایک بہت ہی منفی رائے کا اظہار کیا، اور وہ رائے بالکل بے سر و پا، بالکل ناسمجھی اور بالکل بغض پر مبنی تھی۔ اس میں مطلب کوئی سمجھدار آدمی وہ رائے نہیں دے سکتا، یعنی برائی کو اتنے مبالغے کے ساتھ بتانا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا برائی میں مبالغہ نہیں کیا جاتا، مدح میں اور تعریف میں ہوتا ہے مبالغہ، لیکن انہوں نے حجب میں اور وہ کیا نام ہے برائی کرنے میں مبالغے کی حدود کو پھلانگ دیا، اور بہت زیادہ طیش دلانے والی بات۔ تو ان کو پتہ چلا، ظاہر ہے کہ وہ ایک پبلک فگر تھے، تو انہوں نے، اب یہ میرا چشمدید نہیں ہے لیکن جن کی موجودگی میں ہوا وہ ان کی روایت کے مطابق، یہ کوئی دیر سے ان کے گھر پہنچے ان مہربانوں کے، اور ان سے جا کہا کہ دیکھیں آپ کی وہ بات تو مجھ تک پہنچ گئی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ اپنا وہ فقرہ واپس لے لیں یا میرے بارے میں جو آپ نے رائے دی ہے اس کو بدل لیں، یہ نہیں کہنے آیا، بلکہ میرا ایک ہفتے پہلے سے میں آپ کے لیے ایک کوشش کر رہا تھا، تو وہ کوشش اتفاقاً آج پوری ہوئی ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، بعد میں ہم نے پوچھا تھا، وہ کوشش آج پوری ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اور بس السلام علیکم۔ وہ خوشخبری ان کی بیٹی کا رشتہ تھا ایک بہت بڑی جگہ پر، اور جس کی طرف سے ان بدگوئی کرنے والے صاحب کو مایوسی ہو چکی تھی۔ سید محمد جعفری صاحب نے، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، انہوں نے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جڑوا دیا۔ تو یہ مطلب میں تو بھائی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، کل جس نے مجھے ایسا کہا ہو، میں تو بلکہ وہ سنتے ہی کہتا کہ بس ان کو فون کرتا کہتا ختم کرو رشتہ، کوئی نہیں، میں نہیں پڑتا اس میں، یہ مطلب، اور یہ کرتا بھی تو اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے مطلب عجیب طرح کی وہ جو بتاتے ہیں نا، وہ ان کا نام لے لیتا ہوں، منور عباس ایڈوکیٹ صاحب، مشہور آدمی تھے وہ بھی، مطلب بہت سخن فہم، بہت بزلہ سنج، اور ان کے بہت قریب
تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں غور سے دیکھنے لگا کہ یہ اداکاری ہو رہی ہے کوئی، اور ان کے چہرے پہ کوئی طنز ہو، کوئی غصہ ہو، کوئی مطلب ایسا ہو کہ دیکھو میں فخر ہو کہ میں اس پر بھی احسان کر رہا ہوں. کہنے کچھ بھی نہیں، وہی جعفری تھے جیسے ہم دیکھتے آئے ہیں اسی طرح ہیں، صرف یہ کہ بس اتنا فرق تھا کہ اجازت فوراً مانگ لی، ورنہ یہ ایسے نہیں آتے کسی کے گھر، کچھ دیر بیٹھ کے جاتے. بس اس سے ظاہر ہوا کہ وہ ان کا بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو اب بھائی یہ سب چیزیں کمال کی ہیں. کمال کی کیا ہیں؟ وہ تو ہیں ہی، مطلب یہ کہ ہم پر کچھ اثر بھی کر جائیں، اللہ کرے تو بس ہمارا بھی کام بن جائے. تو اب یہ جو ہمارے جعفری صاحب ہیں، ان کی شاعری کے لیے اور ان کی شخصیت کے لیے، گفتگو کے لیے جو مناسب ترین عنوان ہو سکتا تھا، اس کا ایک ٹکڑا یہی ہے جو احمد جعفری صاحب نے رکھا ہے، شیریں بیاں. اگر میں حافظے پر زور دوں اور اس زمانے کے شاعروں کو یا لوگوں کے بارے میں مطلب غور کروں کہ شیریں بیانی کا لقب کسے دیا جا سکتا ہے، یا کون زیادہ اس کا وہ مستحق ہے کہ اسے شیریں بیاں کہا جائے، تو سچی بات ہے کہ میں بھی انہی کا نام لوں گا، سید محمد جعفری صاحب کا. اور یہ صرف شیریں بیاں نہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ شیریں جو ہے یا شیرینی، یہ فارسی میں بہت کثیر المطالب لفظ ہے. مطلب اس کے جو مرکبات بنتے ہیں وہ عجیب عجیب معنی اس سے نکلتے ہیں. تو وہ شیریں ہماری طرح کا جھٹ سے میٹھا نہیں ہے، تو بعض مطلب وہ شیریں کڑوا بھی ہوتا ہے، مطلب فارسی زبان کے قاعدوں میں. تو جیسے شیریں کار، شیریں کار کا مطلب ہے پرچانے والا، دھوکہ دینے والا، چکر چلانے والا. اب یہ منفی استعمال ہے. اسی طرح وہ ہے کہ شیرینی بار، تو شیرینی بار جو ہے وہ گناہوں کو پھیلانے والا، تو اب یہ منفی استعمال ہے. تو اسی طرح ایک مرکب ہے کہ شیریں رواں، شیریں رواں، رواں نفس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بنا ہی مٹھاس کے قوام سے ہے، اور وہ مٹھاس بھی زبان کے چکھنے میں نہیں آتی، وہ مٹھاس زبان پر کوئی ذائقہ نہیں رکھتی، اس کی ساری شیرینی قلب کے لیے ہے اور آنکھوں کے لیے ہے. تو بھائی یہ شیریں رواں تھے کہ جن کو دیکھ کر واقعی ایسا لگتا تھا کہ ہمارے قلب، ہمارے دل میں بھی کوئی زبان ہے اور ہماری آنکھوں میں بھی کوئی حص ذائقہ ہے. تو یہ تھے جناب ہمارے سید محمد جعفری صاحب. اور اب جو ہے وہ ان کی کچھ چیزیں ان کی شاعری پہ جیسے گفتگو کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ جو ہے یہ مزاحیہ شاعر کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ جعفری صاحب کو یا اکبر الہ آبادی کو اور کچھ بڑے ناموں کو مزاحیہ شاعر تو بالکل جیسے کوئی بھانڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوگا. یہ بہار میں خزاں کو ڈھانپنے والی شاعری ہے کہ ایک آدمی خزاں کو رنگین بنا دیتا ہے بہار کی طرح، لیکن اس کے خزاں ہونے کے ادراک میں اضافہ کر دیتا ہے. میرا خیال میں اب مجھے وہم ہو رہا ہے، میں کہہ پا رہا ہوں کہ وہ خزاں کو بہار کر دکھاتے ہیں،
خزاں کو بدلے بغیر، خزاں کو خوشگوار بنائے بغیر، خزاں سے پیدا ہونے والے جو فطری تاثرات و کیفیات ہیں ان کو بڑھاتے ہوئے، یعنی خزاں کو بہار بنانے کا عمل ٹریجک ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمال ہے یہ ان کے معاصرین میں کسی کے پاس نہیں تھا کہ ان کی کھلکھلاتی ہوئی آواز میں چھپا ہوا جو ایک نوحہ ہے، جو غیر لفظی ہے اور ماورائے سماعت ہے، وہ کوئی بھانپ لے۔ تو اس لحاظ سے ان کے اوپر کام نہیں ہوا کہ لوگوں نے ان کی شاعری کو جیسے تفریحی شاعری سمجھا یا اس سے فرحت کشید کر لی، لیکن اس فرحت کو معنی دینے والی اذیت کو جیسے اپنے سے الگ رکھا۔ تو فرحت کے معنی اذیت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس پہلو سے دیکھیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے یہاں ریلیونس، یعنی کہ تاریخ میں اگر سروائیو کرنا ہے کسی کو بھی، مطلب کسی بھی میدان میں، تو اس کے لیے سب سے ضروری شرط ہے ریلیونس، کہ بدلتے ہوئے حالات میں بھی وہ بامعنی اور مؤثر رہ جائے، ایفیکٹو رہ جائے۔ تو آپ دیکھ لیں جتنے بڑے شاعر ہیں وہ اسی اصول پہ آج تک زندہ ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، مطلب ان کا میں سمجھتا ہوں، ابھی کلیات میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ایک بھی حصہ ان کے کلام کا ایسا نہیں ہے جس کی ریلیونس آج باقی نہ رہی ہو، جس کی ضرورت ہمیں اپنی اجتماعی نفسیات میں آج بھی موجود نہ نظر آتی ہو، اور جس کی تاثیر کہتے ہیں مطلب کے خلاف اثر ہونا، مطلب تاثیر اسے نہیں کہتے لیکن ان کی شاعری کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب بیان رات کا ہے، اثر طلوع صبح کا ہو رہا ہے۔ تو مطلب مفہوم اپنے سرٹن مفہوم سے بالکل مختلف حال پیدا کرنا، مفہوم پر اصرار کو ترک کروا کے حال کی قبولیت پر راضی کر کے، یہ اگر وصف کہیں نظر آتا ہے معاصرین میں تو وہ سید محمد جعفری ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے دیکھا اس کتاب میں لوگوں نے مطلب ان کے شاعری پہ کلام کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی کا ذکر ضرور کیا ہے۔ تو یہ بالکل یہ اکبر کی روایت کے شاعر ہیں، اکبر ہی جیسی دل سوزی کے ساتھ، اکبر ہی جیسے ٹریجک ایلیمنٹ کو رکھتے ہوئے، ان کی شاعری کا جو وہ ہے نا جوہر، ایسنس، وہ ٹریجک ہے۔ اور بھائی اگر مطلب ہم اپنی سہولت کے لیے کہہ لیں کہ اکبر الہ آبادی ہنسوڑ شاعر ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہی کہہ دے، تو یہ اس وقت میں کہنے کے لائق ہوں گا کہ جب یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں جو ہیں وہ نم ہوں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو نمدیدہ آنکھوں سے اپنی تعریف کرواتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ان کا جوہر تخلیقی وہ المیہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جیری لوئس کی فلم دیکھ رہے ہیں آپ، تو مطلب قہقہہ لگانے بدتمیزی لگتی ہے۔ وہاں بھی مشاعروں میں بھی
قہقہہ لگانا ان کے کلام پہ بدتمیزی شمار ہوتا تھا لوگوں میں۔ تو خیر، دوسرا یہ کہ ان کی تنقید، ظاہر ہے کہ ان کے جو کلام کا جو معنی کا اسٹرکچر ہے وہ اپنے حالات پر تنقید ہے، اپنے حالات کی تائید نہیں ہے۔ تو اب ان کے یہاں وہ جو تنقید کا وہ ایک سارے معنی جو ہیں وہ تنقیدی پرسپیکٹو سے پیدا ہوتے ہیں اس شاعری کے۔ تو ایسی شاعری سے ایک مطالبہ ہوتا ہے، وہ مطالبہ یہ کہ یہ تاریخ کا، تہذیب کا اور معاشرے کو چلانے والی دیگر قوتوں کا گہرا شعور رکھتا ہو۔ تو یہ ساری پری کوالیفیکیشنز ان میں ہیں، کچھ ان کی تعلیم کی وجہ سے، کچھ ملازمت میں حاصل ہونے والے تجربات کی وجہ سے، کچھ اتفاقات کی وجہ سے، لیکن فیصلہ کن بات یہ ہے کہ وہ اتفاقات، وہ ماحول وغیرہ بہتروں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے اندر کی جو اچھائی ہے وہ اپنے باطن کے نمونے پر، اپنے دل کی طرح اپنے باہر کی دنیا کو بھی پاک صاف دیکھنا چاہتی ہے، اسے برا بھلا کہے بغیر، خود کو ایک سینس آف پائٹی ہو جو خبت نیکی میں ڈالے بغیر، خود کو ان سے بڑا اور مختلف بنائے بغیر، خود کو انہی کا حصہ بنا کر بہانے سے ان کا گھر صاف کرنے والا رویہ۔ تو یہ ان کے یہاں اس وجہ سے کہ انہیں سب معلوم ہے کہ وہ کونا جو چھپا کے رکھا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اور یہ جو صوفے کو جلدی سے انہوں نے ڈھانپ دیا تو صوفے پہ پرندوں کی بیٹ پڑی ہوئی تھی، یہ بغیر دیکھے بتا دیں گے کہ جو ڈھانپا ہے گھبرا کے تو وہ بات صحیح ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کو مذاق بنا کے کہہ دیں گے کہ وہ پرندوں کی بیٹ تھی، وہ کبوتر حرم اڑ رہا تھا تو اس کی بیٹ صوفے پہ پڑ گئی، تو ہم گئے تو انہوں نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا، اور یہ کہہ کہ وہ پردہ اس پہ وہ چڑھا دی چادر۔ مطلب یہ ان کا رویہ، مزاج، شخصیت اور شعری واردات کو ایکسپریس کرنے والا سانچہ ہے۔ تو اور ان کی مطلب بیشتر نظموں میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کسی فوری تجربے کا رد عمل ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے ان کے لیے کہ ان کی نظموں کے مضامین، ان کی شاعری کے مضامین اور معانی، یہ سب ان کے اندر پہلے سے جو ان کی ایک فکر ہے، اس میں ان کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے، اس میں پہلے سے تیار شدہ حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات بھی اس میں کمی یا بیشی کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مکمل تصور انسان رکھتے ہیں، ایک مکمل تصور تہذیب رکھتے ہیں، تو ان کو فوری تجربات سے خود کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ ان کے لیے جیسے کسر شان ہوتا ہے کہ بات ہوئی نہیں اور بھڑک یہ پہلے اٹھے، ابھی مصائب بیان ہونے رہتے ہیں یہ رونے پہلے لگے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو اب یہ کہہ کے اب کچھ شعر جیسے کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں، وہ ان کی چیزیں اتنی زیادہ معروف ہیں نا کہ ظاہر ہم بہت کچھ نہیں سنا پائیں گے، لیکن اور پھر وہ اس وقت غلطی ہو گئی، کلیات نہیں رکھا ہوا، اور وہ قاسم جعفری صاحب نے پتہ نہیں کیسے فرض کر لیا کہ وہ مجھے دے گئے تھے، تو وہ
ذرا دیکھیں کچھ چیزیں بس. گھر سے نکلا بن کے قومی کارکن. اس کو ایک اور غرض سے پڑھ رہا ہوں کہ سخن جسے ہم کہتے ہیں اس کا قدیم تلفظ سخن تھا. گھر سے نکلا بن کے قومی کارکن، جس طرح لکڑی میں لگ جاتا ہے گھن. مطلب اس کو اگر تلخ کر کے بیان کر دیں یا اس کے اندر چھپے ہوئے مطالب کو سنجیدہ لہجے میں بیان کر دیں تو ہم پہ تو سیاسی جماعتوں کا حملہ ہو جائے گا. تو جس طرح لکڑی میں لگ جاتا ہے گھن، تھی الیکشن میں کھڑے ہونے کی دھن. اردو آتی ہونا تو کھڑے ہونے کی دھن کا لطف لیا جا سکتا. تو خیر ہم لوگوں کو تو ہمیں مطلب یہاں تو سب کو آتی ہے بھائی، اب اس بات کا کوئی اور مطلب نہیں. تو یہ ایسی ہے کہ بس زبان کا بالکل جیسے نچوڑ کے ایک روزمرہ آپ کو چکھا دیا. تھی الیکشن میں کھڑے ہونے کی دھن، لب پہ تھے دونوں کی الفت کے سخن. مارا مارا پھر رہا تھا سر کھلا، جیسے بندر روڈ پر بندر کھلا. اب یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ بندر روڈ اور بندر، ان میں دونوں بندروں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، دونوں بالکل الگ الگ ہیں. تو جو بھی اناڑی ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہ کیا بات ہے، بندر روڈ پہ بندر کھلا پھر رہا ہے. مطلب اس میں کوئی اچنبے اور وہ خلاقی اور تخیل کی تو بات نہیں ہے نا، کہ وہی بندھا ہے یا کھلا ہے، بندر روڈ پر ہے نا، اپنی وہ جگہ پہ ہے. تو بس اسی سے پھر وہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر بہت زیادہ معانی کو ضائع کر دیتے ہیں. بہت سارے شعری محاسن ہماری لا علمی اور کم ذوقی کی وجہ سے اپنا اظہار نہیں کر پاتے. اب یہی ہے مارا مارا پھر رہا تھا سر کھلا. اب بندر کا تصور لائیے کہ وہ مارا مارا پھر رہا تھا. بندر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مارا مارا پھر رہا تھا، یہ کم معنی خیز ہے، یہ کم تخیل کی اپلیکیشن ہے اس میں. کہ بندر مارا مارا کہاں پھرے گا، پھر یہ کہ مار کھاتے ہوئے پھر رہا تھا، ادھر ادھر ہاتھ چلاتے ہوئے پھر رہا تھا. یہ سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ مارا مارا پھر رہا تھا سر کھلا. اب یہ سر کھلا بندر کی نسبت سے اگر دیکھیں تو یہ عجیب سا ہے کہ وہ مطلب سر کھلا ہے بندر کا، وہ مارا مارا پھر رہا ہے. اور جیسے بندر روڈ، بندرگاہ پر ہے یہ نام بندر روڈ. تو یہ بس ذہن میں رہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں تجنیس لفظی، کہ دو مختلف المعنی الفاظ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ ان کا فرق سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. ایک ان کی نظم ہے، اس کا عنوان نہیں دیا ہوا، بہرحال نظم. اقبال نے کہا تھا خودی کو بلند کر. اقبال ان کو بہت عزیز تھے اور یہ اقبال کے بارے میں بہت اپنے مطلب یہ کہ گہری رائے رکھتے تھے. اقبال نے کہا تھا خودی کو بلند کر، لیکن نہ اس قدر کہ سنبھلنا محال ہو. اب آپ اس فریز کو دلاور فگار نے بھی باندھا ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ وہ دلاور فگار کہ خودی بلند کرو، ہاں یہی تھی میری رائے،
یہ کب کہا تھا کہ قوال اس کو ہاتھ لگائے؟ تو انگھڑ سا شعر ہے اور اس میں لفظوں میں کوئی تہذیبی اور مخصوص لسانیاتی در و بست نظر نہیں آتا کہ قوال خودی کو ہاتھ لگائے. یہ ایک جیسے کراہت پیدا کرتا ہے کہ خودی کو ہاتھ لگانے کا تصور کراہت پیدا کرتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ شائستگی، تہذیب اور ایک گمبھیرتا جس کو آسان بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا خودی کو بلند کر، لیکن اب یہ اقبال نے نہیں کہا تھا. اب یہ سید محمد جعفری صاحب اس میں اپنا ایک نقطہ ڈال رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں اقبالیوں کو، لیکن نہ اس قدر کہ سنبھلنا محال ہو. کمال ہے، مطلب اس پہ غور کیجیے گا کہ اتنے بھی بلند نہ ہو جاؤ کہ خلا میں ہی پہنچ جاؤ کہ جہاں اختیار ہی نہ رہ جائے، سنبھلنا ہی محال ہو جائے، یا اتنا نشہ چڑھ جائے کہ اپنا نام ہی بھول جائے تو خود ہی کس کی بلند کر رہے ہو. تو مجنوں مزے سے کرتا ہے صحرا نوردیاں، مجنوں مزے سے کرتا ہے صحرا نوردیاں، وہ کیا کرے جو صاحب اہل و عیال ہو. آپ ذرا دیکھیں مجنوں کو گھٹایا نہیں ہے، صحرا نوردی کا جو ایک آرکیٹائپ ہے اس کو چھیڑا نہیں ہے، اسے کم نہیں کیا. یہ لیلا مجنوں کا ہیرو مجنوں نہیں ہے فلم کا، یہ قیس عامری ہے اصل مجنوں، جو صحرا نوردیاں یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پرمشقت کام مزے لے لے کے کرتا تھا، اس کی کوئی کسر شان نہیں ہے. تو لیکن اب دیکھو کہ بھائی اب ہمیں بھی صحرا نوردی ہمارا بھی تو کوئی مقصد و محبوب ہے جو سے ہم بھی کاش صحرا نوردی کر سکتے. تو اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ صحرا نوردی کر سکتے ہیں، کہاں مجنوں اور کہاں ہم. تو اس میں جو ایک لطافت پیدا کی ہے نا کہ اقرار نہیں کر رہے کہ کہاں مجنوں اور ہمارے کیا شمار قطار اس کے آگے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کیا کرے جو صاحب اہل و عیال ہو. یہاں سے وہ طنز یا وہ مزاح پھوٹتا ہے کہ ایک آدمی جو ڈپٹی کمشنر آفس میں اسٹینوگرافر ہے اور کثیر العیال ہے اور کچھ شعر وغیرہ بھی کہہ لیتا ہے. تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تم عاشق بننے میں تو کہیں تمہاری دلچسپی دکھائی نہیں دیتی، اور عاشق بنے بغیر شاعر کہاں کا. تو وہ کہے گا کہ عاشق ہونا ضروری ہے، بننا نہیں، اگر وہ کچھ سمجھدار عیار ہے تو. ورنہ اگر ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے شاعر زیادہ تر ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کہ لاحول وہ وہاں مزے کر رہا ہے، ہم یہاں مشقت کر رہے ہیں. صحرا نوردی کیا چیز ہے یہ 11 بدتمیز بچوں اور ایک بد زبان بیوی اور ساس اور یہ سب کے سامنے. تو میں زیادہ بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں یا مجنوں جو ایسے ہی گھومتا پھر رہا ہے ہر جگہ. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اہل و عیال ہو تو عاشق کہاں سے بنے. مطلب ہم صاحب اہل و عیال ہو چکے ہیں تو اب ہم لیلا اور مجنوں کے قصے میں اپنی گنجائش کہاں سے نکالیں. مطلب ہماری مجبوری سمجھو تم. یہ مذہبی استدلال ہے، اخلاقی استدلال ہے. تو اور پھر یہ کہ وہ کیا ہے، یہ مضمون بڑا مضمون ہے. یہ بہت بڑے بڑے شاعروں نے کہا ہے اس پہ کہ مومن کا شعر ہے کہ
بے سیر دشت و بادیا لگنے لگا ہے جی، بے سیر دشت و بادیا لگنے لگا ہے جی، اور اس خراب گھر میں جو ویراں نہیں رہا۔ تو یہ مطلب وہ ہے کہ اب ایک ہم نے بھی مجنوں پہ اٹیک کرنے کی ایک جاہلانہ اور گستاخانہ کوشش کی تھی کہ مجنوں سے ہرزہ گرد کا مت نام لے یہاں۔ بتائیے ہمیں دیکھیے وہ مجنوں کو لا حول ولا قوت، لیکن بس شاعری ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ مجنوں سے ہرزہ گرد کا مت نام لے یہاں، اپنا طریق بادیہ پیمائی اور ہے۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہے، میں جانتا ہوں، میں نہیں کہا ہے نا یہ، اور لا حول ولا قوت، یہ بس یہ وہ شاعر کی شخصیت اس طرح کے دعووں سے بنتی ہے زیادہ تر شاعروں کی۔ تو اس دور میں امیر اسے مانتے ہیں ہم، اس دور میں امیر اسے مانتے ہیں ہم، قرضے میں جس کا جکڑا ہوا بال بال ہو۔ اس میں ایک تلمیح بھی ہے، اور ویسے تو یہ ہے کہ امیر تو جتنا امیر ہوگا اتنا زیادہ مقروض ہوگا، یہ تو سب جانتے ہیں، ماڈرن اکانومی اسی پہ چل رہی ہے۔ تو وہ تو صاف مضمون ہے کہ اور ایک تضاد، جیسے ایک مطلب ایک پیراڈاکس بنا کے طنز کیا ہے کہ بتاؤ امیر ہونے کا تو سیدھا سادہ مطلب ہے کہ میں قرض دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ آج کل کا دور الٹا دور ہے کہ یہاں امیر جتنا آدمی مقروض ہوگا، جتنا بڑا قرض ہوگا اس پر، اتنا وہ امیر ہے۔ آپ سمجھ لیں جس پہ ظاہر ہے جس پہ 5 ارب روپیہ قرض ہے بینکوں کا، تو وہ اب ہم تو نہیں ہو سکتے نا، تو وہ ظاہر ہے امیر آدمی ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا جو گھر بنوایا تھا اس کا نام مشہور کروا دیا تھا دارالمقروض، کہ قرض لے کے بنایا ہوا مکان، یعنی مقروض کا گھر۔ تو وہ بھی ہے کہ ہمیں بھی امیر مانتے ہیں، اب موضوع بالکل الگ کر دیا، کیونکہ انہیں ہم لوگ تو امیر واقعی مانتے تھے کہ یار خوشحال آدمی، کپڑے بڑے اچھے اچھے پہنتے تھے، اور بہت زیادہ بنے سنورے، اور بہت وہ مطلب سب انہیں معلوم تھا کہاں کن کپڑوں میں جانا چاہیے اور یہ وہ۔ تو ظاہر ہے اب ہم تو انہیں امیر ہی سمجھیں گے۔ ان کے پاس ایک گاڑی بھی تھی، وہ اوپل یا کچھ اس طرح کا نام تھا، پرانی۔ تو وہ پھر ہمیں جیسے سنا رہے ہیں کہ قرضے میں جس کا جکڑا ہوا بال بال ہو، اور قرضہ بھی اس گھر کو بنانے کے لیے لیا ہے، تو تم لوگ ایسے حریص ہو کہ تم اسی کو امیر مان رہے ہو، یعنی اسی کو مزید لوٹنے کے در پہ ہو۔ یہ آسماں ہر ایک کو کرتا نہیں ہے خوار، اے روشنی یہ طبعت برمن بلا شدی، اس کا بہترین اردو میں اظہار۔ یہ آسماں ہر ایک کو کرتا نہیں ہے خوار، اس کو اسی سے قد ہے جو اہل کمال ہو۔ اب ویسے ہی ایک مزے کے لیے نہیں مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ یہ فن کتنا جانتے تھے، اور لفظوں کے درمیان رعایتوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، جو کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، تو ہم پر سے تو سر پہ سے گزر جاتی ہیں۔ جس کو معلوم ہوتا ہے وہ چونک پڑتا ہے، پھر وہ مضمون سے زیادہ ان رعایتوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ یہ رعایتوں کا اہتمام تمسخر کو ہائر سیریسنس کا حصہ بنا دیتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آسماں مطلب فزیکل آسماں اونچا جو ہے، اور قد، یہ متضاد ہیں۔
یعنی قد کے لیے جیسے گدلا ہونا، آلودہ ہونا، پست ہونا، کیچڑ ہونا، یہ سب ضروری ہے، اس کے معنی کے لوازم میں ہے۔ تو آسمان تو اونچا ہے، وہاں چاند ہیں، ستارے ہیں اور پتہ ہیں ہر چیز بڑی اچھی ہے اور اونچائی والی ہے۔ تو وہاں انہوں نے جا کے گارا، اس کے اندر چھپا ہوا گارا جو ہے وہ ڈھونڈ کے دکھا دیا۔ ان کا یہ بڑے بڑے ستارے بنا رکھے ہیں، وہ ان کے اندر ڈمپ کیا ہوا ہے اس نے اپنا کیچڑ جو یہ اچھالتا ہے اہل کمال پر۔ دوسرا یہ کہ کمال اور قد، یہ بھی قد کہتے ہیں گراوٹ کے، گراوٹ، گھٹیا پن وغیرہ، مطلب اس قبیل کا لفظ ہے، اور کمال کہتے ہیں بلندی اور پرفیکشن کو، جہاں مزید بلندی کا تصور چاہے رہ جائے، ضرورت نہ رہے، وہ کمال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل کمال کیونکہ بلندی میں آسمان کو بھی اپنا غالیچہ بنا لیتے ہیں، تو آسمان ان سے اس لیے قد رکھتا ہے، وہ زمین پہ انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، وہ تو انہیں اپنے اوپر جو ہے وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلتا ہی دیکھ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے ان سے حسد رکھتا ہے، قد رکھتا ہے۔ تو اب جناب یہ ٹوٹا پھوٹا بہرحال ہو گیا، تو مطلب آج بڑا جی خوش ہے یہ سب باتیں کرتے ہوئے، جعفری صاحب کو یاد کرتے ہوئے۔ احمد جعفری صاحب کو بھی خوش کرنے کی کوشش تو کی، اب اللہ جانے ہوئے یا نہیں۔